اب اگر مولا امیر المومنین پہ لعنتوں کا سلسلہ چلا، اسکرین سے بالکل ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، تو ایسے میں جو افضل ترین عبادت ہے وہ کیا ہے؟ اس ذات کا ذکر ہے کہ جس کے سپرد اشرف الانبیاء نے دین کیا تھا۔ کیوں کہ جب اس ذات کا ذکر ہوگا تو خود بخود دین ملے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک روایت اس کو حرف حرف پڑھ دیتے ہیں، اور اصل ہدف یہ ہے کہ بعض دفعہ جب خطبہ روایت پڑھتے ہیں اور ایک حصہ پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو خطیب ایسی بات کر رہا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، مبالغہ ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ بعض روایات کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ بالآخر لوگوں کے ذہن میں آئے کہ نہ، کوئی بات اتنی سادی نہیں ہے۔ اگر خطیب نے کسی نے کہی ہے، ذاکر نے کسی نے ایک جملہ کہا ہے تو وہ بے بنیاد یا بے اساس نہیں۔ یہ روایت امالی شیخ صدوق میں بھی بیان ہوئی، اور ابن شازان نے بھی اپنے مناقب میں بیان کی، اور بہت ساری کتابوں میں بیان ہوئی، بہار میں ہوئی، دیگر میں ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام محمد باقر علیہ السلام نے سنا، اور پھر یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے فضائل قرار دیے ہیں، لا یحصی عددها غیرہ، کوئی اس کے عدد کو نہیں جانتا سوائے اس۔ فمن ذکر فضیلۃ، اب آپ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کمال نہیں کر سکتے۔ چلو ہم نے توجہ دلائی کہ اصل فضائل کوئی بیان نہیں کر۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اب فضائل کتنے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں گن سکتا۔ فمن ذکر فضیلۃ، اگر کسی نے کوئی ایک فضیلت بیان کر دی، ایک من فضائل ہی، ان کے فضائل میں سے، اور فضائل کتنے ہیں کہ سوائے اللہ کوئی نہیں جانتا، مقرن بہا، اس فضیلت کا اقرار کرتا ہو، دل سے ایمان رکھتا ہو، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے گناہ کون سے معاف ہوں گے؟ اگر کسی کا حق مارا ہے وہ نہ، اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ اگر قضا عبادتیں ہیں تو ان کو انجام دینا ہوگا۔ اب فرض کر لیں کہ ہم نے قضا نمازیں کی اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں قضا نمازیں پڑھوں گا، حج قضا تھا میں اس کو ادا کروں گا، مال کسی کا مارا تھا وہ میں اس کو دے دوں گا۔ اب کچھ گناہ رہ گئے کہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان تھے، تو اگر ایک فضیلت بھی مولا امیر المؤمنین کی بیان کر دی تو سمجھو یہ کفارہ، لیکن یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ قتل کر دیا لوگوں کو تو یہ میرے بخشش ہو جائے گی، مال مار لیا لوگوں کا تو بخشش ہو جائے گی، کسی کو عیب لگا کے بدنام کر دیا تو بخشش ہو جائے گی، نہ۔ جتنی اپنی کوتاہیاں ہیں پوری کرنے کے بعد اب نہیں پتا میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میں نے پوری کوشش کر لی ہے۔ اب اس کے بعد جو ایک بہترین کفارہ اور بہترین ذکر اور بہترین عبادت ہے وہ کیا ہے؟ من ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرن بہا، اعتقاد رکھتے ہوئے فضیلت بیان کر دیں۔ بس اگر کوئی ہم میں سے اپنی ساری عبادتوں کو اور سارے کاموں کو انجام دے چکا ہے، ابھی بھی اس کو یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو کیا کرے؟ مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق ھذا الامت علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان۔ اب یہ کتنے ہوں؟ لو وافی القیامت بذنوب الثقلین، اگرچہ قیامت میں آئے وہ جن و انس کے گناہوں کے برابر، لیکن گناہ کون سے؟ یہ خاص۔ ومن کتب فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب لم تزل ملائکہ تستغفر له ما بقی تلک الکتاب رسم، اور اگر کسی نے علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت کو لکھ دیا تو جب تک یہ لکھی رہے گی، اس کی لکھائی باقی رہے گی، ملائکہ استغفار کرتے رہیں گے۔ ومن استمع الى فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالاستماع، اور اگر کسی نے ایک فضیلت سنی علی ابن ابی طالب کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے وہ گناہ معاف فرما دے گا کہ جو اس نے کانوں کے ذریعے سے۔ ومن نظر الى کتابۃ فی فضائلہ غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها النظر، اور اگر کسی نے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو کسی جگہ لکھا ہوا دیکھا تو خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے آنکھوں سے کیے۔ گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، لیکن پھر بار بار بیان کریں، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کسی کا حق مارا ہے اس کو ادا کریں، کسی کے پیسے مارے ہیں اس سے جا کے معافی مانگیں، اس کے پیسے کو ادا کرنا شروع کریں، اور کسی کو نقصان پہنچایا وہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اپنی اور ہمارے اللہ کے درمیان جو گناہ رہ گیا، مثال کے طور پر حرام کچھ کھا لیا، مثال کے طور پر معاذ اللہ شراب پی لی، مثال کے طور پر کوئی اور گناہ کر لیا جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، انسان استغفار کے بعد کہے کہ یا اللہ تیرا دین حضرت آدم سے لے کے اشرف الانبیاء تک، اور اشرف الانبیاء کے بعد یہ دین ملا علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب پر ظلم کیا گیا، فضائل کو چھپایا گیا، میں ان فضائل کو بیان کر رہا ہوں تو میرے گناہوں کو معاف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ دیکھنا علی ابن ابی طالب کی جانب عبادت ہے۔
اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَذِكْرُهُ عِبَادًا. آج ہم مولا امیر المومنین کو نہیں دیکھ سکتے تو فقط ایک محبت کی نگاہ سے ان کے حرم کو دیکھیں، حرم نہ ہو تو ان کے حرم کی تصویر، اور اگر یہ سب کچھ نہیں تو ذکر کریں، ذِكْرُهُ عِبَادًا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو اہم ترین موضوع ہے وَلَا يُقْبَلُ إِيمَانُ عَبْدٍ إِلَّا بِوَلَایَتِهِ. اللہ کے بندے کا ایمان قبول نہیں ہوگا سوائے اس کی ولایت کے. لیکن ولایت سے مشکل حل نہیں ہوگی. اس کے بعد یاد رکھیں کہ جو ہمارا شور کیا جا رہا ہے نا کہ صرف فضائل بیان ہو، نہ فضائل بیان ہو ساتھ میں ان کے دشمنوں کا بھی ذکر ہو. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ. ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان قبول نہیں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی بندے کا دو چیزوں کی وجہ سے. پہلی چیز کیا ہے؟ بِوِلَایَتِهِ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ. اور ان کے دشمنوں سے اظہار براعت کے بغیر نہیں ہوگا. بس ولایت کافی نہیں ہے، یاد رکھیں. فضائل مولا امیر المومنین اور ان کے دشمنوں سے برات. دعا ہے خداوند تبارک و تعالی تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام مومن جن و انس کا درود و سلام و محمد و آل محمد پر. اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء اور تمام مومن جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد